الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی، پھر اس کے بعد درود پاک بھی پڑھنا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی، ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، ہمارے بچوں، اچھے بچوں، میٹھے بچوں، سچے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مدینہ مدینہ. آپ کی آواز تو بہت شاندار آ رہی ہے، جاندار آ رہی ہے. اسی طرح پورے پروگرام میں شامل لینا ہے تو آئیے شروع کریں گے. ہم پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آج بچوں کو بتاتے چلیں کہ آج کون کون سے سیگمنٹ ہیں. ہو سکتا ہے آج بچے پہلی مرتبہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. آج آپ نے پروگرام دیکھنے کی دعوت دینی ہے. یہاں پر کس انداز سے دعوت ہوئی؟ کل ہم نے کام دیا تھا. حامد صاحب کی طرف آ رہے ہیں. جی حامد بھائی. کزنس کو دعوت دی تھی. کزنس کو دعوت دی تھی. نام کیا ہے ان کے؟ حسین، حسین، تاب، سفیان. ماشاء اللہ، انہوں نے دعوت دی، باقی بھول گئے. سراج صاحب ہوئی ہے دعوت، پکی بات ہونی چاہیے. جی. یامی، یامین، تیامی، حسنین، احمد. پرانی والی دعوت تو نہیں چلا رہے آپ؟ نئی دعوت دی ہے. جب آپ نے بولا تھا نا اس کے ایک دن بعد. اچھا، اس کے ایک دن بعد تو آج ہی ہے، یعنی آج دی ہے دعوت. بھول گئے. آپ نے بھی دعوت دینی ہے بھائی. یہاں کے بچے جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ نے بھی پروگرام دیکھنے کی دعوت دینی ہے. جو اسکرین پر بچے دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی پروگرام دیکھنے کی دعوت دینی ہے اور بتانا ہے کہ آج آپ کی کون سی کال ہے. پہلا کلمہ سنا دیے گا. پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج میری یہ کال ہے. اچھا جی، کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں؟ 4 بچے ہیں اور 4 سیگمنٹ ہے. پہلا سیگمنٹ بتائیں گے ہمارے سراج صاحب. اسٹائل سے رکیں زور سے، ذرا انداز سے. مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ. دوسرا سیگمنٹ آج کا سبق. نہیں بچے، دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا اسلام. کیا ہے؟ ہمارا اسلام. زور سے، ذرا انداز سے، اسٹائل سے ہمارا اسلام دکھائیے جی. ٹھیک ہے، اب حامد صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. تیسرا سیگمنٹ ہوگا بچوں کی محفلات. بچوں کی محفلات. چوتھا اور آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے گڈ بہترین ہو گیا ماشاء اللہ. پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے پروگرام دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے. آپ نے جو ہے واٹس ایپ پہ بھی اس پروگرام کو جو ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں اور فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. مجھے امید ہے کمنٹس کیجیے، آپ کے کمنٹس بھی ہم شامل کریں. کوئی اچھی بات کہنا چاہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ کوئی بات بھی لکھیں، کوئی مشورہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پروگرام سے متعلق ہم اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے اپنی مجلس کے ساتھ مشورہ کریں گے اس پروگرام کو اور مزید کس انداز سے بہتر کر سکتے ہیں. تو آپ بھی ہمیں کوئی مشورہ دے سکتے ہیں. کون سا سیگمنٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ بھی بتا سکتے ہیں. تو شروع کرنے جا رہے ہیں پیارے بچوں پہلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جی اس سیگمنٹ میں ہمارے آتے ہیں قاری حسین صاحب ہمیں پڑھانے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو آج قاری صاحب کو کون بلائے گا؟ حامد صاحب ذرا کھڑے ہو کر. قاری صاحب اب آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیے. جی قاری صاحب اسٹوڈیو میں آ گئے ہیں. کھڑے ہو کے کیا کریں گے قاری صاحب کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. تشریف رکھیں. قاری صاحب ماشاءاللہ آپ آئے اور بچوں نے بڑی محبت سے آپ کو بلایا اور یہاں پہ یوں ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ آج قاری صاحب کو ہم بلائیں گے. تو کبھی
حامد، کبھی سراج، کبھی شانی، کبھی عزیر، انشاءاللہ یہ آپ کو بلاتے ہیں، بڑی محبت والے انداز سے بلاتے ہیں. اچھا تھوڑی سی آپ ایک ٹیچر بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، کافی آپ کے شاگرد ہیں، ذرا یہ بات بتائیے کہ استاد کی انٹری کیسے ہونی چاہیے درجے کے اندر، کلاس کے اندر، یا کہیں وہ پڑھانے جا رہا ہے تو اسٹارٹنگ کیسے ہونی چاہیے؟ قاری صاحب کا انداز وہ تو اعوذ باللہ بسم اللہ یہ تو ہے، لیکن قاری صاحب کو آ کر سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ ہمارے اس سلسلے میں جو ایک انداز ہے بلانے کا، آپ ماشاءاللہ بڑی عزت عطا فرماتے ہیں اور بچے بھی بڑی محبت کے ساتھ بلاتے ہیں. تو جب درجے میں اور کلاس میں جب داخل ہو تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بچے جو ہے ان کے سلام سے پہلے جو ہے استاد خود سلام کرنے کی کوشش کریں. اب چونکہ یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو سلام کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے بھی ان کو موقع فراہم کیا جاتا ہے، زبردست، تاکہ جب بھی نو وارد جو نیا آیا جس سے ملاقات ہوئی تو ملاقات سے پہلے ہی اس بچے کی ایک عادت بن جائے کہ وہ السلام علیکم ضرور کہے. یہ تربیت کا حصہ ہے اور ہم بھی اپنے مدارس اور درجات میں اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ خود سے سلام کر سکتے ہیں لیکن بچوں کو پہلے موقع دیتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو. سلام کا جواب دینے کے بعد پھر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بچوں سے آپ خیریت سے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین. واہ بھائی واہ. پھر ایک دعا بھی دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. تو یہ بڑے اس انداز سے ہم اسٹارٹ کریں گے. قاری صاحب نے تو بتا دیا، اب بچے کیا کریں گے؟ بچوں کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سب آپ کیسے ہیں؟ ہاں جی، یہ بڑی اچھی بات کی قاری صاحب، آپ کیسے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے. اور پھر قاری صاحب کے جو ہے وہ ادب سے کھڑے ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، نگاہیں بھی نیچی ہوں. استاد کا ادب شاگرد پر ضروری ہے. کیا ہے؟ یعنی کہ استاد کا ادب کرنا ہی کرنا ہے. کیا ہے؟ کرنا ہی کرنا ہے. بہت سارے اچھے بچے ہوتے ہیں قاری صاحب کو پیٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب کا ادب کر رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں استاد کا ادب و احترام کرنا چاہیے. جی قاری صاحب آج کیا پڑھائیں گے، کیا لے کے چلیں گے ہم؟ آج انشاءاللہ سبق پڑھانے سے بچوں کو بھی کچھ کام دے دیں. جی سب سے پہلے تو یہ کام ہے کہ آپ نے جلدی جلدی سبق سنانا ہے. کل جو پڑھایا تھا نا سبق، آپ کو یاد ہی ہوگا کون سا سبق پڑھایا تھا. وہ سبق بھی بہت آسان تھا. آپ کل کا سبق سنا دیں، کلمہ طیبہ سنا دیں، حروف مستعلیہ سنا دیں، حروف حلقی سنا دیں، جو آپ سنا سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہے آپ سنائیں. اور جس طریقے سے کل ایک کال آئی تھی کہ ایک بڑے بھائی نے اپنی چھوٹی ہمشیرہ اپنی بہن کو بولنے کا موقع دیا، ان کی کال ریکارڈ کروائی، ان کو سبق ریکارڈ کروا کر ہم نے کال. جب یہ سوال کریں گی یوں کر کے مجھے یاد آ گیا. تو یہ ایک بڑا پیارا انداز تھا اور اس میں میں تو بہت خوش ہوا کہ ماشاءاللہ اگر اس طرح بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں تو ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، وہ اس میدان میں آتے ہیں. واہ. کسی کے ذہن میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ میں بس روزانہ جاتا رہوں گا پڑھتا رہوں گا تو بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، یا قاعدہ پڑھوں گا تو قرآن پڑھنے لگ جاؤں گا. یہ ہمیں سوچ دینی ہے کہ بیٹا آپ اس طریقے سے سوال کریں، اس طریقے سے پڑھیں، محبت بڑھے گی. آہستہ 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 وہ باتیں ذہن میں دل میں بیٹھیں گی اور قرآن کریم انشاءاللہ ذوق شوق کے ساتھ روانی کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. اور اس طرح میں آپ کو ایک جو مدنی چینل پہ دیکھنے والے ہیں، یہ آپ کال کرواتے ہیں نا بچوں کے ذریعے، بچے مدنی چینل کی اسکرین پر آتے ہیں، ان کا حوصلہ ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے ان کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بولنے کا ایک حوصلہ آتا ہے. یہ بیانات بھی کریں گے بچے، یہی بچے دنیا میں بھر میں جائیں گے، دعوت اسلامی کا کام کریں گے. پہلے اپنے شہر میں اپنے علاقے کے اندر تو کام کر لیں، تو یہ بچے جو ہے نا یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو مسجد میں بیانات کرنا ہے، اتنے چھوٹے سے ابھی سے بیانات کر رہے ہیں، بڑے ہوں گے تو اچھے بیانات کریں گے. تو آپ اپنے بچوں کی ذرا حوصلہ افزائی اس انداز سے کروائیے. چلیں جی کال کیجئے، یہ کال کریں. اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ کیا بات کریں گے تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کو لکھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سوال کا جواب یہ ہے، میں قاری صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں. پھر وہ جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھ کے سنا دیں. یہ ان بچوں کے لیے جن کو پریشانی ہو رہی ہے، ہم سے بھولا نہیں جا رہا. تو بھائی آپ لکھ لیں اور جو لکھا ہوا ہے آپ نے وہ آپ پڑھ کے سنا دیں. جی قاری صاحب. جی تو پیارے بچوں، آئیے اب ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. آپ کو تو معلوم ہی ہوگا ہمارا سبق کون سا ہے، سبق نمبر کیا ہے؟ سبق نمبر 8. 8 یہ بھی بول رہے ہوتے ہیں 8. قاری صاحب اس کی ادائیگی ناک میں جائے گی. 8 سبق نمبر 8 نہیں بھائی 8 کو کہتے ہیں نا 8. اچھا یہ ایک چیز اور بتاتا چلوں، وہ جو ہوتا ہے امی باجی وہ پکاتی ہیں، روٹی پکتی ہے. روٹی کس چیز کی پکتی ہے؟
आटे की आटे हाँ क्या? आटे की आटे, आटे नहीं, आटा। क्या? आटा आटा। कुछ बच्चे कह रहे होते हैं आटा। क्या कह रहे होते हैं? आटा आटा नहीं है, क्या है? आटा आटा। ठीक है, आठ। क्या है? आठ आठ नहीं है। ये अभी से आप अपनी जबान पे लेकर आ जाएं। ठीक है जी, चलें जी कार साहब। माशाअल्लाह। तो जी सबसे पहले हम सबक नंबर 8 खोलेंगे, शहादत की उंगली रखेंगे। हमारे साथ जो बच्चे शामिल हैं वो भी इसी तरीके से मदनी कायदा खोल लीजिए, वगरना स्क्रीन पर मदनी कायदा मौजूद होता है, उसमें देखकर आप अपना सबक पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आऊज़ु बिल्लाह शरीफ, आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। पढ़ लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सबक शुरू हो रहा है जिस हरफ से, वो है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल भी है, थोड़ा सा चेंज भी है, थोड़ा सा तब्दील भी है। और आपके ब्लैक बोर्ड पर यही हर्फ लिखा गया है, ताकि अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो कि यहाँ पर जो हर्फ है ये है क्या, तो आइए पहले इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर दोनों हमज़ा हैं। हमारे सबक का आगाज़ हमज़ा से शुरू हो रहा है। आप में से शायद किसी के जहन में ये बात आए कि अलिफ भी लिखा हुआ है और हमज़ा भी लिखा हुआ है। आया ना आपके जहन में? जी बेटा, क्या? हमजा हमजा जबर आ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ये हुर्फ़े मद्दा में भी आया था कर सब शायद इसके। जी, ये हुर्फ़े मद्दा में भी आया इसी अंदाज था, से। और वहाँ पर भी हमने थोड़ा सा बताया था। अब चूँकि यहाँ पर भी आया तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कि ये जो अलिफ और इस पर खड़ा ज़बर और इसके बराबर में हमज़ा और इस पर खड़ा ज़बर, ये दोनों आप देख रहे हैं, ये दोनों एक ही हर्फ है। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि प्यारे बच्चों, हमें इसे हमज़ा ही पढ़ना है, अलिफ नहीं पढ़ना। याद रखिए, अलिफ वो होता है जिस पर कोई हरकत ही नहीं होती, वो खाली होता है, अलिफ खाली होता है। ठीक है। लेकिन जो हमज़ा होता है उस पर कोई ना कोई हरकत होती है। अभी जैसे खड़ा ज़बर है, या इस पर ज़बर होगी, ज़ेर होगी, पेश होगी, सुकून बना हुआ होगा, है ना? तो जब भी किसी अलिफ पर कोई भी हरकत, ज़बर ज़ेर पेश, हुरूफ़ मद्दा, खड़ी हरकत, जब इस तरह की हरकत आ जाएं तो अब हमने अलिफ नहीं पढ़ना बल्कि हमज़ा पढ़नी है। कर सब जैसे अल्लाह का नाम है जी, अगर इसको हिज्जे से पढ़ते हैं तो इसकी हिज्जे कैसे होगी? अल्लाह के नाम की। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लाम से पहले ये दो लाम होते हैं ना, इससे पहले एक अलिफ आता है, वो अलिफ ही होता है। वो अलिफ ही। लेकिन जब हम इसको अलिफ को मिलाते हैं अल से, अल। तो अब ये हमज़ा बन जाता है, इस पर ज़बर आ जाती है, अल्लाह। अल्लाह। ठीक इस है। तरह हिज्जे कैसे होंगी? हिज्जे इस तरह होगी, हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम खड़ा ज़बर ला, अल्लाह आ पेश हु, अल्लाहु। अलिफ लिखा जाएगा, लेकिन जब आप हिज्जे करेंगे तो उसको आपने जो है हमज़ा से पढ़ना है। ठीक है जी, गुड हो गया, बेहतरीन। आइए अब हम सबक का आगाज़ करते हैं। आपकी परेशानी दूर हो गई होगी और आप समझ गए होंगे कि ये है हमज़ा। सही है, पढ़ लीजिए। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमजा खड़ा जबर आ। कायदे पे निगाहें, निगाहें कहा जाए। अच्छा, आ की आवाज़ आएगी ना, आ, हा की आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि हम हमज़ा पढ़ रहे हैं। हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, हमजा खड़ा शेर ई। हमज़ा उल्टा पेश ऊ, हमजा उल्टा पेश ऊ। अब पढ़ेंगे रवां से, आ ई ऊ। आ ई ऊ। अगला हर्फ आ गया आइन। सही है, आइन आ गया, और इसका थोड़ा सा मखरज भी पूछ लें तो मखरज इसका कौन बताएगा? यानी ये कहाँ से अदा होता है? नाक से अदा होता है, मुंह से अदा होता है, या फिर अलग से? कहीं और से? अलग के कौन से हिस्से अदा होता है? जी चलें। हामिद साहब आप बताइए। हलक
حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے صاحب, ان سے پوچھیں. شانی صاحب آپ بتائیں. آپ پڑھ کے دیکھیے نا بیٹا, پڑھ کے دیکھیے. شانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ حلق سے ہی ادا ہوتا ہے. حلق کے کون سے حصے سے؟ حلق کے بھی 3 حصے ہیں. اوپر والے سے ہی ہو رہا ہے. اوپر والے سے ہو رہا ہے, ان کو بیچ لگ والے رہا ہے. سے. سراج صاحب آپ بیچ والے. آپ بھائی بیچ, کیا بیچ کھانے والا بیچ؟ درمیانی. اچھا, حلق کا درمیان سے. ٹھیک ہے جی حامد نے بھی جواب دے دیا, ان کے ذہن میں آ گیا, انہوں نے پڑھا نا, درمیان سے محسوس ہوا. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ پڑھ کر محسوس کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا. عین, یہاں سے تو نہیں آ رہا, اوپر سے نہیں آ رہا, یہی ہے. جی اچھا, درمیان. ہاتھ رکھ کے بھی چیک کر سکتے ہیں؟ جی بالکل چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پڑھیے بھائی. ہاں, ہاتھ رکھ کے چیک کیجئے. آ رہا ہے بھائی درمیان سے؟ آ رہا ہے, ماشاء اللہ بھائی. شاہد صاحب پڑھا بھی رہے ہیں اور جگہ بھی بتا رہے ہیں کہ کہاں سے کون سا حرف ادا ہوگا. جی چلیں آپ پڑھ لیجئے اس کو اسی مقام سے, اسی مخرج سے. عین کھڑا زبر آ, عین کھڑا زبر عین کھڑا زیر عی, عین کھڑا زیر عی, عین الٹا پیش عو. عین الٹا پیش عو. اب اس کو احتیاط سے پڑھیے گا اس طرح. آ عی عو. آئین کی ادائیگی یوں تو بہت آسان ہے, ٹھیک. بعض بچے اس کو بہت مشکل سمجھتے ہیں کیونکہ یہ حرف پہلے تو کبھی ادا نہیں کیا ہوتا, نہ اردو میں نہ انگلش جو ABCD پڑھتے ہیں اور یا کسی میں الف ہے ہی ب نہیں, کے اس پڑھتے قسم کی ادائیگی ہے ہی نہیں. نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی مشکل ہے, اور پھر اتنا گاڑا کر دیتے ہیں آئین, وہ زور دے کر جو ہے نا. عین کافی ساری جگہوں پہ بھی آتا ہے صاحب. السلام علیکم, جی کیا ہے؟ عین. عین ہے نا, وعلیکم, وا کے بعد عین ہے. یہ اپنی عادت میں لانا پڑے گا. کہاں لانا پڑے گا؟ یہ تو اردو کا آپ اس کو عادت کہہ سکتے ہیں, لیکن اپنی عادت میں لانا پڑے گا یہ آپ کو. ٹھیک ہے جی, تو آپ کی عادت میں آ جائے گا تو پھر آپ کا عین بہت اچھا ادا ہو جائے گا. صرف عین ہو گئے, ہا ہو گئے, کچھ حروف ایسے ہیں, قاف ہو گئے, ان کی ادائیگی اگر بیوٹیفل ہو جائے نا, زبردست انداز سے ہو جائے تو شاید اچھے قاری بن جائیں گے یہ. بالکل. یہ آئین تو ایسا ہے کہ بعض جو عرب کے لوگ ہیں جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں آئین بالخصوص جو ہے نا محسوس ہوتا ہے. ان کی تو کیا بات ہے, وہ تو بات ہی عربی میں کر رہے ہیں. وہ تو بازار بھی جا رہے ہیں تو سامان عربی میں مانگ رہے ہیں. کچھ ایسے حروف ہیں کہ سب کہ جن میں عین آتا ہو, چیزوں کے نام ہیں, جیسے جمعہ. ہاں جمعہ ہے, یاد ہے آپ کو یہ کیسے بناتا ہے؟ جمعرات, رات, جمعہ, یہ بھی ہو گیا. تو کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس میں عین آتا ہے. ٹھیک ہے جی, کس میں آتا ہے؟ عطر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ عطر. کیا؟ عید. عید, ہاں عید کیا ہے؟ عید. اب یہ پتہ نہیں عربی حرف ہے, لفظ ہے کیا ہے جی؟ عید الفطر. اب عید الفطر, آپ نے عید کے ساتھ فطر لگا دیا. ٹھیک ہے جی, قاری صاحب آپ کی طرف جی کچھ کالز بھی دے دیجیے گا. میں جی جی تو اب اس کو رواں سے پڑھیں گے ایک لائن, اور اس کے بعد پھر آپ کی باری آئے گی کہ آپ نے بھی سبق سنانا ہے. صحیح ہے؟ اگلی لائن خواہ سے شروع کرتے ہیں اور رواں سے پڑھتے ہیں. صحیح ہے؟ شہادت کی انگلی رکھ لیجئے. خا خی خو. اچھا یہ کھا نہیں ہے, جیسے کہ نا کھانا کھا, تو کھا نہیں ہے نا, کھا تو غلط ہو جائے گا. یہ خا ہے, خا. خا کیا پڑھیں گے؟ خا. خوا بھی نہیں, خا. اور یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے, جسے ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں نا. یعنی موٹا. اچھا پر پڑھتے ہیں, ماشاء اللہ. چلے پڑھ لیجئے. خا خی خو. اگلا حرف اسی جگہ سے جہاں سے خا ادا ہوتا ہے. اب خا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حامد نے بہت جلدی سے بتا دیا, ماشاءاللہ. تو حلق کے اوپر والے حصے سے خا ادا ہوتا ہے, اور یہیں سے غین بھی ادا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ پڑھ لیجئے. غا غی غو. ایک لائن پڑھانے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آپ سے بقیہ جو لائنیں بچ جائیں گی وہ آپ سے سنیں گے. صحیح ہے. چلے پڑھ لیجئے. با بی
बू, बा बी बू, मा मी मू। मा मी मू। चलिए जी, अब आपके सुनाने की बारी है और हमारे मदनी चैनल के जो नाजरीन, जो बच्चे हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि वो अपना सबक ज़रूर सुनाएं ताकि कोई गलती हो तो उसकी इस्लाह हो जाएगी। माशाअल्लाह। और अगर अच्छा पढ़ा तो इंशाअल्लाह सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह की इंशाअल्लाह हौसला अफजाई होगी इंशाअल्लाह इनसे। तो कोई चीज़ तो नहीं दे सकते आपको, ठीक है, आपने भी हमें आवाज़ भेजी, हम भी आपको आवाज़ भेज देंगे, ठीक है जी, आपका नाम आ जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो कुछ कॉल्स की जानी पड़ते हैं कार साहब, इंशाल्लाह आप बच्चों की तरफ आ रहे हैं, एक एक लाइन आप लोगों ने पढ़नी है। जी दीजिए कॉल। मेरा नाम सोहत तारिया है, मैं शाबाश। मिरपुर हाउस से अर्ज कर रही हूँ। जी। मैं आपको आज कलमा तैयबा सुनाऊंगी। जी, सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने अपने 3 कज़न्स को दावत दी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितने लोगों को दावत दी है? 3 कज़न को। तो उनके लिए क्या कहेंगे हम? माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। इस प्रोग्राम को देखने की आपने दावत देनी है और ये कौन सी कॉल की है ये भी आपने बताना है। क्या कहते हैं कार साहब? जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बात मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि बिस्मिल्लाह नहीं होता, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। सही है बेटा, आपने माशाअल्लाह कलमा तैयबा सुनाया, पर बिस्मिल्लाह शरीफ जो पढ़ी ना उसमें आपने बिस्मिल्लाह कह दिया। तो बिस्मिल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के इस्लाम को बारीक पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह कार साहब माशाअल्लाह। जी एक और कॉल दीजिए। जी मेरा नाम जानज़ा तारी है, मैं कॉलेज से बात कर रहा हूँ। जान। आज मेरी दूसरी कॉल है। वाह भाई वाह। मैं आज आपको पहला कलमा सुनाना चाहता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल। आमीन आमीन। दूसरी कॉल आज इन्होंने की है, ज़बरदस्त। इसी तरह प्रोग्राम देखना है, कॉल्स करते रहना है, दूसरों को भी ये प्रोग्राम देखने की दावत देनी है। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद है, मैं लाहौर से इदरीस। बात कर रहा हूँ। जी। मेरी आपके प्रोग्राम में पहली कॉल है। वाह भाई मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। गुड हो गया। मेरा आपसे ये सवाल है कि नाज़ख्वां बच्चे ईद और हसन दोनों भाई हैं। क्या कहें? नाथ खां बच्चे अच्छे लगते हैं। अच्छा, नाथ खां बच्चे अच्छे लग रहे हैं। फरीद और हसन भाई हैं, वैसे तो भाई हैं लेकिन अलग अलग घर में रहते हैं, ठीक है, तो सगे भाई नहीं हैं, ठीक है, वैसे भाई भाई हैं। और ये वाले बच्चे भाई, ये वाले बच्चे भी तो हैं, तो ये बच्चे भी आपको नज़र आ रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे चेहरे हैं। सिराज साहब को देखें माशाल्लाह, उज़ैर साहब को देखें, हंसी ही नहीं रुक रही है माशाल्लाह। हामिद मियाँ माशाल्लाह भाई, हामिद साहब को देखें, और शानी माशाल्लाह ज़ोर ज़ोर से जवाब देते हैं, और हमारे कारी साहब माशाल्लाह। हाँ जी, एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम फातिमा रफ़ीक है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी। मेरी आज 5वीं कॉल है। रूफ़े मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। रूफ़े मुस्तालिया 7 हैं, ख़ा स्वाद दुआ ता रा गैन क़ाफ। कारी साहब इन्होंने 5वीं कॉल की है, तो हम 5 मरतबा कहेंगे मदीना मदीना, ठीक है जी। मदीना 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 कर दिया माशाल्लाह। जी कारी साहब क्या कहेंगे? जी कॉल पर तो मदीना मदीना हो गया, और हुरूफ मद्दा पर भी मदीना मदीना, हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं, इस पर भी मदीना मदीना। बस हुरूफ मुस्तालिया को मोटा पढ़ लें, यानी मोटा कर लें, इसको पुर पढ़ लें, तो फिर मदीना ही मदीना इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह। जी कार साहब अब आगे की जानिब बढ़े, पढ़ाइए कुछ हमें। तो सबक सुनाना है ना जी, आपकी बारी सिराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा निकालें, हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा वी स्क्रीन पे भी दिखाते रहें। फू फा फी फू। ओके बेटा, जब वाव पढ़ेंगे ना तो वा एक होता है वी, वी सही ना, जो ABCD में आता है उसको कहते हैं वी,
وی نہیں، وی کی طرح واؤ نہیں پڑھیں گے بلکہ ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے وا وی وو، ایسے تینوں میں پڑھ کے ہونٹ سنائیں۔ گول ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی تینوں میں ہونٹ گول ہوں گے۔ واو وا وی وو. اوکے ماشاء اللہ۔ آگے ایک اور پڑھیں، ایک لائن پڑھنی ہے نا آپ نے؟ جی ایک لائن. اچھا فا پڑھ۔ فا فی فو. ماشاء ہاں۔ جی کر صاحب. تھوڑا سا آپ نے نا مقدار کم کر دی نا، فا پوری مقدار کرنی ہے نا۔ ٹھیک ہے سراج بھائی، آئندہ خیال رکھنا ہے۔ عزیر صاحب آپ کی جانب آ اگلی لائن بیٹا آپ پڑھیے گا۔ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا لی لو ماشاء اللہ، نا نی نو. واہ بھائی واہ، آپ کی پتلی سی باریک سی پیاری سی آواز میں آپ نے پڑھا، لام اور نون دونوں آپ نے اچھا پڑھا ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ. جی حامد صاحب آپ کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. را ری رو اوپر کیجئے تھوڑا سا. جا جی جو. ہوں۔ جی کر صاحب. جی اس میں یہ ہے کہ را آپ کو پتہ ہے نا کب پر پڑھا جاتا ہے، یعنی کب اس کو موٹا پڑھتے ہیں را کو، پتہ ہے آپ کو کب موٹا پڑھتے ہیں؟ جب را پر زبر یا پیش ہو. ہاں را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، تو آپ نے را اور رو ان دونوں کو پر پڑھنا ہے، اور ری کو کیسے پڑھنا ہے؟ باریک. باریک پڑھنا ہے۔ اچھا ایک بات اور کہ جیم ہے نا، وہ جیم بعض بچے ایسے ادا کرتے ہیں جیم، جی یہ کہتے ہیں نا جی جناب، جی جناب. تو وہ جی میں جیسا چہرہ بنتا ہے نا، تو قرآن پاک کے اس پیارے حرف میں جی نہیں، ایسا نہ ایسے ادا نہیں کرنا بلکہ جی جا جی جو ایسے پڑھنا ہے۔ صحیح ہے بیٹا؟ یعنی ہونٹ جو ہے یہ حرکت نہ کریں بلا وجہ، کیونکہ واہ بھائی. ہونٹوں سے تو حرف ادا نہیں ہوتا۔ واہ بھائی. جی آخری لائن، آخری شی شو یا یی یو. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے بہت اچھا سبق سنایا، اور یوں ہمارا یہ جو سبق ہے کھڑی حرکات یہ اختتام پذیر ہوا انشاءاللہ۔ اب ہم ہم نے اسی کے قواعد بھی سیکھے تھے. جی اس کے قواعد بھی سیکھے تھے، اور اس کے قواعد ہمارے بچوں کو یاد ہوں گے۔ ایک سوال کر لیتے ہیں اس حوالے سے تاکہ دوبارہ ذہن میں تازہ ہو جائے نا۔ اچھا یہ بتائیے کہ کھڑی حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں، یہ کون بتائے گا؟ سراج بھائی. کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اچھا پڑھیں گے نہیں. جی پڑھیں گے نہیں. دوبارہ کیا بولا تھا قاری صاحب نے؟ کھڑی حرکات کو کس طرح پڑھیں گے؟ کھڑی حرکات کو بغیر کھینچ کر پڑھیں گے. بغیر کنفیوز ہو گئی۔ یعنی کھڑی حرکات کو ایک الف، صحیح بتایا تھا پہلے. کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پڑھیں گے. ٹھیک ہے پڑھیں گے یہ بولنا چاہیے، پڑھیں گے نہیں. ٹھیک ہے جی. جی قاری صاحب اب کون سا سوال ہے؟ بالکل آپ نے صحیح جواب پرانے دیا۔ سوالات بھی کیجئے تھوڑا، جی وہ بھی دہرائی ہو جائے. اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک سبق ایسا اور بھی ہمارا گیا ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حامد صاحب تو سیٹ سے ہی کھڑے ہو رہے ہیں. چلیں جی حامد بھائی آپ بتائیں. عرف مدہ. ہاں پہ مدہ. حروف مدہ بالکل درست جواب دیا آپ نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. حروف مدہ کو بھی ایک الف یعنی دو حرکات، اور ڈاکٹر صاحب کھڑی حرکات کو ان بھی دو ایک بچوں الف سے بھی یعنی کچھ دو۔ سوالات ہو جائیں پھر ہم دیکھتے ہیں بچے کیا سوال کر رہے ہیں ہم سے. اچھا اس سے پہلے ہم نے ایک سبق ایسا بھی تھا جس میں ہم نے کہا تھا، یہاں تو کہتے ہیں نا کہ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وہاں ہم نے کہا تھا نہیں کھینچیں گے۔ وہ کون سا سبق تھا؟ عزیر شانی صاحب آپ سے. حرکات. ماشاء اللہ بالکل جو درست جواب دیا۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. جی عزیر سے ایک سوال ہو جائے گا. جی بیٹا آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سے حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں؟ اور یعنی موٹا پڑھتے ہیں. صاد ضاد طا جی را عین قاف.
میرے بچے قاری صاحب بتائیں گے کیا ہو گیا, کچھ پریشانی ہے نہیں؟ جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا, لیکن گنتی تو پوری کی آپ نے, لیکن ادائیگی بیٹا آپ کو بہتر کرنی ہے, یعنی حروف مستعلیہ کو پر پڑھنا ہے, پڑھ کر آنا ہے گھر سے, ٹھیک ہے؟ آپ کو تھوڑا سا جلدی جلدی دوڑنا ہے آگے, آپ کو ملنا ہے ان بچوں سے, ٹھیک ہے؟ تو کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, یہاں پہ ہی بچوں کا سبق. اچھا گھر سے ایک بات بتائیں, اب جیسے سراج سے یا کسی بچے سے, شانی سے یا حامد سے یا پھر عزیر سے غلطی ہو جاتی ہے, تو آپ سب بچوں کو سمجھا رہے ہیں, جو ٹی وی پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, بولے ہمیں کوئی بتایا قاری صاحب نے, اگر ان کا سنایا جائے ان میں بھی غلطی آ جاتی ہے, تو یہ کیا ہے کہ سب بچوں کو سمجھا رہے ہیں جو دنیا بھر کے بچے دیکھ رہے ہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے, جب یہ بچے پڑھتے ہیں, دیکھیں غلطی تو پڑھنے پر ہوتی ہے نا, بندے کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بالکل اچھا پڑھوں گا, غلطی ہو جاتی ہے. تو جب یہاں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ بچے شامل ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اب ایسی غلطی نہیں کرنی, ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سب بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے, تو کوئی بچہ ناراض بھی نہ ہو کہ مجھے یوں کہہ دیا قاری صاحب نے, ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر آج قاری صاحب نہیں بتائیں گے پھر کس سے پڑھیں گے آپ؟ آج مدنی چینل پر یہ قاعدہ آ رہا ہے. مجھے کل ایک بزرگ کا فون آیا تو کہنے لگے کہ یہ جو آپ کا پروگرام چل رہا ہے نا, اور قاعدے کی بالخصوص نے کہا, بول رہے ہیں ہم گھر والے لے کے بیٹھتے ہیں, وہ بول رہے ہیں یہ اتنی بڑی نعمت ہے مدنی چینل کی طرف سے, اتنی بڑی نعمت ہے جس کا شکر ادا کریں کم ہے. تو بول رہے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم, آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ابھی مجھے دیکھ بھی رہے ہو نا, تو میں انشاءاللہ میں کل کے پروگرام میں یاد رہا تو یہ میں آپ کا تذکرہ کروں گا نا. تو ان کا ایک پیغام تھا, میں نے بتایا کہ اب جس کو پتہ ہے نا یہ پڑھنا نہیں آتا تو بھائی کب سیکھیں گے, کس طرح سیکھیں؟ اب گھر میں تو آ گئے, وہ کہتے ہیں کہ گھر میں لا کر دے دیں آپ کو, ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے, تو جی ہاں اب تو گھر میں لا کر دے دیا آپ کو مدنی قاعدہ, قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھیں. پہلے بالغان کے مدرسے, اب حالات کو جس قسم کے مدرسے وغیرہ نہیں لگ رہا ہے اس انداز سے, تو اب کیا کریں جی گھر میں آ گیا. اگر شاپ پر ہیں تو کہتے ہیں نا قاری صاحب کے آنے کا ٹائم ہو گیا تو دکان وغیرہ بند ہو جاتی ہے, تو میں تو یہ مشورہ دوں گا یہ آپ کو بار بار اس انداز سے شاید پڑھنے کا موقع نہ ملے. آپ پرانی تختیاں بھی دیکھیں, ہمارے ایپیسوڈ دیکھیں, اور یہ تختیاں بھی, اور جو بچے نہیں جا رہے ہیں وہ اس کو دیکھیں, تھوڑی دیر دے دیجیے, دیکھیں بھئی موبائل کے اندر کس طریقے سے قاری صاحب نے پڑھایا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 30 منٹ کی تقریباً کلاس ہوتی ہے اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. کچھ کالس دیجیے. میرا نام محمد عبداللہ قادری ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ اسلام فوڈکش بہت اچھا جا رہا ہے. میں آپ کے سلسلے میں آج پہلی بار کال کر رہا ہوں. میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. پہلا کلمہ طیب معنی پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. مجھے امید ہے کہ پہلی کال نہیں رہے گی, بعد میں بھی کال کرتے رہیں گے. اس سلسلے کو دیکھنے کی, اس پروگرام کو دیکھنے کی دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے. ایک اور کال دیجیے. میرا نام فاطمہ طاہرہ ہے, میں کانپور کینٹ سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو تسبیح سنانا چاہتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب گھر والے آپ لوگوں کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. کڈ مدنی چینل ہمارا چینل ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے بھائی پیاری سی بچی, پیاری سی آواز, اور آپ نے کال کی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیرہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ انہوں نے بہت ساری چیزیں سنائیں, اعوذ باللہ شریف, بسم اللہ شریف بھی سنائی, اور ساتھ میں انہوں نے مدنی مقصد بھی سنایا, اور کلمہ طیبہ بھی غالباً سنایا انہوں نے. کلمہ طیبہ سنایا بھائی؟ کلمہ نہیں سنایا. چلیں جو اعوذ تسمیہ سنایا, کلمہ بھی سنایا. اچھا کلمہ طیبہ بھی سنایا ہے. اچھا ایک آج ہم نے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی, ہمارے پیارے اللہ عز و جل کا نام نامی جو لینے کا انداز ہے, جیسے اللہ اذکار کی طرف آ رہے ہیں. ہاں اذکار کی طرف اجازت ہو. جی جی قاری صاحب یہ کیا بات کر رہی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ, تو اب دیکھیے بیٹا تعالیٰ اور تعالیٰ میں کتنا فرق ہے. اس کو لکھ بھی دیجیے قاری صاحب. جی اس کو لکھ دیتے ہیں, اس کو لکھ دیں. اس کی ادائیگی پر جو ہے نا خاص توجہ دیں, کافی بولا جاتا ہے کیونکہ بہت کثرت سے بولا جاتا ہے, اور اس کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. غلطی ہوتی ہے بولنے میں, جلدی بول رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو یہ آج آپ کو قاری صاحب بتائیں گے کہ اللہ کا نام کیسے لینا ہے, اور اس کے ساتھ جو لگایا جا رہا ہے تعالی, اس کی ادائیگی بتائی جائے گی. لکھنے کا بھی طریقہ آپ کو تو آتا ہوگا, لکھنے کا طریقہ مجھے امید ہے, لیکن ادائیگی, پڑھنے کی ادائیگی کیا ہے. تو یہ اللہ کا نام قاری صاحب نے لکھا,
اب کس انداز سے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے. اس میں کیا ہے؟ عین. کیا ہے؟ عین. عین کی ادائیگی آپ کو اچھی کرنا پڑے گی کیونکہ اس کی ادائیگی جو عین بار بار آ رہا ہوتا ہے. تو عین آپ نے دیکھنا ہوگا. جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ ادھر آ جائیے آپ. جی پیارے بچوں، ہم جب اللہ عز و جل ہمارے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں تو صحیح اور درست نام لیں. جیسے بعض بچے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، صحیح نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ. کیا کہیں گے؟ جی تعالیٰ. زبردست قاری صاحب. عین کو بھی کھینچنا ہے اور لام جو ہے جی اس کو بھی کھینچنا ہے. ماشاء اللہ. تو 3 مرتبہ دہرائی کروا دیں. جی پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ. اب جلدی سے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ. جب بھی اگر جلدی بھی بولنا ہے تو ایسے ہی بولنا ہے اللہ تعالیٰ. اور اگر یہ نام لے رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اس کے بعد تعالیٰ لگا رہے ہیں تو صحیح طرح پڑھیے. اور اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے جس طرح وہ سبحان ربی العظیم، تو آپ پھر کریم پڑھیں. اور چھوٹے بچوں کے لیے امیر السنت نے یہی ارشاد فرمایا، بڑوں کی بھی اس کی ادائیگی ہے مشکل، تو آپ کہہ دیں اللہ پاک. کیا کہتے ہیں؟ پاک کی ادائیگی آسان ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک. اللہ پاک. زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ پاک. آسمان کس نے بنایا ہے؟ اللہ پاک. چاند کس نے بنایا؟ اللہ پاک. سورج کس نے بنایا؟ اللہ پاک. ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ پاک. سارے جہان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ پاک. جی گڈ ہو گیا، بہترین ہو گیا. جی اللہ تعالیٰ، کیونکہ عموماً منہ سے یہی نکلتا ہے. جی یہ زیادہ زبان پر ہے. تو آپ نے جو ابھی یہ یاد کروایا اللہ پاک، تو بہت ہی اچھا ہے. اس میں آسانی بھی ہو جائے گی اور ہماری ادائیگی سے کوئی ایسی غلطی بھی نہیں ہوگی. اور کافی ہے نا، امیر السنت جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کافی محسوس کیا کہ یہ جو ہے نا تعالیٰ یا جل جلالہ عز و جل، تو یہ عین زا، اب جس نے مدنی قاعدہ دیکھا ہی نہیں ہے کھول کر، اس کی ادائیگی وہ ہے کہ سیکھنا پڑے گی. آپ پڑھتے رہیں گے. اللہ کے نام کے ساتھ کیا، اللہ کا نام ساری زندگی لیا لیکن صحیح انداز سے لینا ہی نہیں آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک صحیح پڑھنا نہیں آیا، اپنے آقا کا نام لینا نہیں آیا. تو یہ عربی نام ہے، عربی میں ہے، تو یہ آپ کو تھوڑا سیکھنا پڑے گا. میں تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ سیکھنا پڑے گا. کچھ وقت نکالیں، یہ سیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی قاری صاحب، ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ یہ سیگمنٹ اختتام ہوا. آپ کا تو 1 گھنٹہ بھی ہونا، تو قاری صاحب 2 گھنٹے ہی پورے پروگرام میں آپ کے ہم شامل ہوں. کالس وغیرہ آتی رہیں، تو جب آپ کا سیگمنٹ آتا ہے تو کالس ماشاءاللہ اچھی تعداد میں ہوتی ہیں. قاری صاحب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. تو پیارے بچوں، یہ مرحلہ اختتام ہوا. اب بڑھیں گے دوسرے مرحلے کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ کوئی بچہ یہ کہتے ہیں یوسف بھائی کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، کون بولے گا اچھے انداز سے؟ اچھا مزہ آئے، مسکراہٹ ہو چہرے پر ایک اچھے انداز سے. باپو کیا بول رہے ہیں؟ ہاتھ پہلے کھڑا کر لیا ہے، لیکن وہ ریڈی ہے نا، آپ ریڈی ہیں. آپ بتائیں حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں. چلیں یوسف بھائی، چاروں بچے کہیں گے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کس نے اچھے طریقے سے کہا. اور یہ ایک تربیت کا حصہ ہے. ہاتھ تو نیچے کر لیں، آپ خود کھڑے ہوئے، ہاتھ نیچے کر لیں، کھڑے رہیے گا، ٹھیک ہے. اچھا، تربیت کا حصہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سلام کرنے کا. بعض بچے سلام نہیں کرتے، تو پھر جب مہمان وغیرہ آتے ہیں، بیٹا سلام نہیں کیا آپ نے، سلام کیجئے سلام کیجئے. اگر ٹریننگ تربیت تھوڑی دیر پہلے تھی، آج ماموں آ رہے ہیں ان کو سلام کرنا ہے، تو آپ تربیت ہر وقت ہے، تو آپ ہر وقت ان کو بھی سلام کیجئے، ان کو بھی سلام کیجئے. بعض بچے ہاتھ ملاتے ہیں، اچھے انداز سے سلام کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. تو مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے، اچھے انداز سے آپ نے ملنا چاہیے اپنے دوستوں سے، اپنے اساتذہ سے. جی میں چاہوں گا یوسف بھائی کی خیریت معلوم کریں. کیسے ہیں یوسف بھائی؟ ٹھیک ہے یوسف بھائی، آپ کیسے ہیں؟ کیف حالکم؟ اوہو ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال.
یوسف بھائی آپ کیسے ہیں؟ کیف حالکم؟ رکے دوبارہ سے پوچھ رہے ہو، دیکھ آپ کو رہی ہے یہ بھی ہے نا، آپ اسٹائل پہ رہیے، آپ اسٹائل پہ رہیے. وہ اسٹائل ہی دیکھنا ہے. میری طبیعت ہی معلوم نہیں کر رہے ہیں، تو بس آپ کی طرف آئیں، آپ میرا لنک دیتے. چلیں جی. یوسف بھائی آپ کیسے ہیں؟ کیف حالکم؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کا شکر ہے. کیا بات ہے حامد. عزیر تیار؟ چلیں جی شروع کریں اچھے اسٹائل سے. 1 2 3. یوسف بھائی آپ کیسے ہیں؟ کیف حالکی؟ آلو کی یہ کیا لے کر آ گیا آلو کی؟ کیف حالکم؟ یعنی بنانے کے چکر میں کیف حالکی وہ الفاظ وہ ہو گئے. چلو دوبارہ ان کو بتا دیں نا صحیح الفاظ کیا ہے. نہیں نا، خود یہ تو سبق چلتا رہا نا، کچھ فرسٹ ٹائم تو ہے نہیں. نہیں آج پہلی اس طرح. یوسف بھائی آپ کیسے ہیں؟ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کا حکم چل جائے گا جی، یہ صحیح ہے. کیف حالکم. ہاں چلیں جی آپ چل جائے گا آپ کا. کیف حالکا کہتے ہیں تو زیادہ اچھا ہوگا. آپ کی جانب آ رہے ہیں اس طرح. رک جائیے جلدی ہو رہی ہے جی. یوسف بھائی آپ کیسے ہیں؟ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک کا شکر ہے. وکیف حالکا. اوہو عربی، فل عربی چل رہی ہے بھائی. ماشاءاللہ. اچھا پیارے بچوں، یہاں پر تو آپ مدنی چینل پہ اسکرین پہ تھے تو بڑے مسکرا کر آپ نے یوں خیریت معلوم کری، کیف حالکا لکم، اور یوں چلے. اس طرح اپنے گھر میں جا کے بھی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ امی کی ابو کی خیریت معلوم کرنی ہے، آپ کے لیے کام ہے. اسی طرح بہن کی بھائی کی اچھے انداز سے. یوسف بھائی ایک تھوڑی سی منٹ دے دیں آپ جی. تو آپ اپنے جو بچوں کو اپنے سیگمنٹ سے متعلق کوئی سوال دے دیں، ان کو انگیج کیجیے. کیا بات آپ لوگ پیارے بچوں آپ تشریف رکھیں، تفضل بیٹھیں. کیا سوال دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان سا سوال دے دیں. جیسا کہ ہمارا معمول ہے پیارے بچوں، آج کا ہمارا سیگمنٹ ہمارا اسلام فور کڈس کا ہمارا سیگمنٹ ہمارا اسلام. اس میں ہم عقائد سے متعلق الحمدللہ معلومات حاصل کیا کرتے ہیں. کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے. پچھلے سبق کو ریوائز بھی کیا کرتے ہیں. آج بھی کل کے سبق کو بھی ریوائز کریں گے اور ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ ہم نے کل کیا سیکھا تھا، تاکہ یہ بھی ایک درس و تدریس کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ بڑا اہم ترین حصہ ہے کہ آپ نے کل کا جو سبق یاد پڑھا تھا اس کو آپ ریوائز کریں. تاکہ کیا ہوگا، وہ جتنا ریوائز ہوتا جائے گا، ما تقررا، جو چیز جتنی زیادہ ریوائز کی جائے گی اتنا زیادہ ذہن میں مضبوط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا سوال پہلے ہم ویورز کو دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے اس کو ہم کیا سوال ریوائز بھی کریں گے. کل کے سبق سے متعلق ہی سوال ہے کہ کسی بھی ایک نبی کا ذکر کریں گے تو ان کے ساتھ کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا، کیا لکھا جائے گا؟ کیا لکھا جائے گا، کیا کہا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا، تو یا سنیں گے تو کیا بولا جائے گا؟ واہ بھائی واہ. 2 کے ساتھ جی یوسف بھائی آپ لکھیں. علیہ السلام. اور 3 ہوں، 1 ہو، 2، 3. اچھا آج جو یوسف بھائی نے آپ سے سوال کیا کہ ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے کیا لکھا جائے گا، آج آپ نے یہ بتانا ہے اور ساتھ ساتھ نا خیریت معلوم کرنی ہے. کسی کی بھی آپ خیریت معلوم کریں، لیکن آپ نے اچھے انداز سے، جیسے ہمارے پروگرام میں آپ کال کر کے خیریت کا انداز، جس طرح بھی یہاں پر بچوں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے بتایا کہ کیسے ہیں آپ. بعض کال آتی ہیں بڑی شاندار ہوتی ہیں، جاندار ہوتی ہیں کہ سن کرنا مزہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مدینہ مدینہ ہو گیا. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے، ہماری ٹیم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بچوں کی کالس ہے وہ زیادہ سے زیادہ لیں اور اچھے انداز سے بچے کال کریں، دلچسپی والے انداز میں بچوں کی دلچسپی رہے کہ اس پروگرام کو دیکھیں. تو پیارے بچوں آپ نے پروگرام دیکھنا ہے اور کون سی کال کی، یہ بھی ایک کارکردگی ہے تاکہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہیں. اور بہت کچھ مجھے امید ہے کہ سیکھنے کو مل رہا ہوگا. قرآن پاک کو درست پڑھنا آ رہا ہے آپ کو، عقائد کے بارے میں معلومات ہو رہی ہے، پھر محفل نعت ہوتی ہے، ایک سما بن جاتا ہے، پھر آخری سیگمنٹ ہوتا ہے پیارے انبیاء. تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام کی نیت ہے کہ ہم ان کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کی جانب بڑھائیں تاکہ کسی بھی نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے. موسیٰ علیہ السلام، ہاں جی ان کا جو ہے عصا کا معجزہ ملا تھا، ان کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی، ان کا مزار مبارک کہاں ہے، ان کے کیا کیا معجزات ہیں. لوط علیہ السلام، بعض ایسے نام ہیں جو کہ کم استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کی سیرت اتنی زیادہ بیان نہیں ہوتی، لیکن ہمارے پروگرام کے یوسف علیہ السلام کی سیرت ابھی چل رہی ہے، لوط علیہ السلام کا تذکرہ سنا. تو انشاءاللہ عز و جل میں بھی یہاں پہ بیٹھ رہا ہوں تو ماجد بھائی آتے ہیں تو انبیاء کرام کا تذکرہ وغیرہ ہوتا ہے. اس سیگمنٹ سے بھی ہمیں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ عقیدے کے بارے میں یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ بڑوں کو اس میں فرق نہیں ہوتا کہ علیہ السلام
کن کے نام کے ساتھ لگے گا, فرشتوں کے نام کے ساتھ کہنا ہے, تو سوالات بھی ہوتے ہیں تاکہ بچے شامل رہیں کسی نہ کسی انداز سے. تو پیارے پیارے بچوں, اب مدنی قاعدے کا سیگمنٹ ہمارا اختتام ہوا, اب ہم بڑھ رہے ہیں, شامل ہو چکے ہیں. سیگمنٹ کا نام کیا ہے پیارے بچوں؟ ہمارا اسلام. جی ہاں, یہاں پہ بچے بڑے جوش میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یوسف بھائی بھی آج کا سبق جو ہے, آج جو آپ کو پڑھانا ہے وہ تحریر کر رہے ہیں, اسپیڈ میں جا رہے ہیں. یوسف بھائی بھی لائیو لکھ رہے ہیں. ویسے تو جامعہ میں پڑھاتے ہیں اور وہاں پہ بھی لکھنے کا انداز ہوتا ہے, لیکن یہاں پر مجھے امید ہے کافی شہروں سے, کافی ملکوں سے بچے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تو پیارے بچوں, اسی طرح پروگرام دیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت دینی ہے. تو کچھ کالز وغیرہ بھی ہوں تو وہ بھی ہمیں بتاتے رہیں, تو انشاءاللہ پروگرام میں ہم کالز بھی شامل کرتے رہیں گے. تو جی یوسف بھائی, آپ کی جانب آ رہے ہیں, کیا پڑھائیں گے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں, کل ہم نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں سیکھا تھا کہ ایک نبی کا ذکر ہو تو علیہ السلام کہا جاتا ہے, 2 نبیوں کا ذکر ہو تو علیہم السلام کہا جاتا ہے, اور 2 سے زیادہ نبیوں کا ذکر کیا جائے تو ان کے ساتھ علیہم السلام کہا جاتا ہے. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی, اسم گرامی, اسم شریف سنیں گے, بولیں گے, لکھیں گے تو صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی, شارٹ کر کے لکھتے ہیں, سواد لکھ دیتے ہیں, سلام لکھ دیتے ہیں, عین اور لام لکھ دیتے ہیں, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے, اٹس رانگ. اچھا, اس میں بھی انگلش میں بھی ہے نا, ایم بنا دیتے ہیں, صرف ایم, SW لکھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ بولتے ہیں جی 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 SWAL کر کے جو ہے لکھ دیتے ہیں, تو یہ انگلش میں بھی لکھ رہے ہیں تو ظاہر غلط ہے. محمد جیسے کسی, اچھا اسی طرح ہاں یہ بڑی اہم بات, ایم بنا دیتے ہیں ڈاٹ لگا کر, اور ایم عابد, ایم یوسف, ایم یوسف, تو یہ محمد کو شارٹ کر کے ایم لکھ رہے ہیں. اپنا نام جو ریل ہے پکارنے والا وہ پورا لکھ رہے ہیں, محمد نام جو سب سے اہم تھا اس کو شارٹ کر دیا. حالانکہ محمد نام کے بارے میں شاہ صاحب جو فضیلتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, نام رکھنے والا جس کا نام رکھا جائے محمد, کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. جس گھر میں محمد نام کا شخص ہو اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتا ہے. جس دسترخوان پر محمد نام کا شخص ہو اللہ پاک اس دسترخوان میں برکت عطا فرماتا ہے. جس قافلے میں محمد نام کا شخص ہو اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. جو شخص اپنی بچے کا نام محمد رکھے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ کے نام کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک اس کو اور اس کے بیٹے دونوں کو جنت میں داخل فرمائے. سبحان اللہ. یہ سب تو محمد نام رکھنے کے فضائل ہیں. محمد نام تو اتنا پیارا ہے اللہ پاک کو کہ اللہ پاک نے محمد نام قرآن میں ذکر کیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام کلمے میں, اذان میں, اللہ اکبر, رب العزت نے ہر شے پہ لکھا نام محمد. تو اب دیکھیں نا, ہم اسی کو شارٹ کر دیتے ہیں ایم کر کے جو ہے, تو یہ طریقہ بھی پیارے بچوں پیاری بات ہے. اپنا نام پورا لکھ رہے ہیں, اپنا نام پورا لکھ رہے ہیں, نعمان, اور محمد نام جو ہے اس کو شارٹ, اور پھر اس کو جو ہے آپ ایم بنا رہے ہیں. تو یہ بھی آپ ذہن نشین رکھیں, یہ بچے جو ہے نا جن کا نام محمد ہے وہ اپنا نام آج کال کر پورا لکھیں, پورا نام بتائیں کہ میرا نام محمد ہے, تو ہمیں خوشی ہوگی. تو جن بچوں کا نام محمد ہے تو وہ کال کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل ان کو, ان کے والدین کو بھی مبارک ہو, ان کے گھر والوں کو مبارک ہو, اس بچے کو بھی مبارک ہو. بہت پیارا نام ہے. یوسف بھائی کیا بات؟ اچھا, آج جو ہمارا جو گفتگو کا ہمارا جو موضوع ہے آج ہمارے درس کا, ہماری کلاس کا, وہ ہے صحابہ کرام سے متعلق. کل ہم نے انبیاء کرام سے متعلق سنا تھا, آج صحابہ کرام سے متعلق سنیں گے کہ صحابہ کے لیے آپ نے کیا لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, آپ نے کافی حد تک نوٹ کر لیا ہے, لیکن اب توجہ آپ نے بورڈ کی جانب رکھنی ہے کہ بورڈ پر لکھا ہوا کیا ہے. بیچ میں اگر آپ کو گیپ ملتا ہے, وقفہ ملتا ہے, تو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں جو لکھا ہوا ہے, لیکن ابھی اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو لکھا ہوتا ہے نا, ہم اس کے ساتھ پلس کچھ باتیں مزید وضاحت ہو رہی ہوتی ہے, کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, جس کو سمجھنا اور توجہ کے ساتھ سننا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو آپ جب کسی نبی کا ذکر کرتے ہیں, سنتے ہیں, تو علیہ السلام کہتے ہیں. جب صحابہ کا ذکر کریں گے تو علیہ السلام ذکر نہیں کریں گے, وہ صرف فرشتوں اور نبیوں کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم صحابہ سے متعلق کیا لکھنا ہے, کیا کہنا ہے, اور یہ ہمیں کہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے, انشاءاللہ یہ بات بھی ہم سیکھیں گے. جب آپ کسی ایک صحابی کا
जिक्र करते हैं, सुनते हैं या लिखते हैं? चांदी साहब आपकी तवज्जो देखें, जब हम किसी एक सहाबी का जिक्र करते हैं, सुनते हैं या लिखते हैं, ठीक है, एक सहाबी, जैसे मिसाल के तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये किसका नाम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। किसका नाम है ये? इस सहाबी का नाम। जी भाई, आपसे सवाल है, किसका नाम है? सहाबी। सहाबी, आप बताएं जी। सहाबी। सहाबी का नाम है। पहले खलीफा, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, ठीक है। अच्छा, अब एक सहाबी का जब जिक्र करेंगे तो उनके नाम के साथ हमने क्या पढ़ना है? रदिया। देखें, और आ के ऊपर जबर है, दाद के नीचे जेर है, यहाँ पर जबर है। रदियल्लाहु अन भी कह सकते हैं, अनहु भी कह सकते हैं। अगर आपने वक्फ कर दिया आखिर में तो अन हो जाता है, लेकिन इसको वाजे करके अगर पढ़ें हम अनहु ही पढ़ा दें, एक पढ़ा दें, रदियल्लाहु अन्हु, रदियल्लाहु अन्हु, ठीक है ना बेटा? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु। आप सबकी मिलकर आवाज आनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी सुनेंगे तो उनको थोड़ा सा आपका एक जोश जज्बा मिलेगा, तो हो सकता है उनको याद करने में आसानी रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु। देखें, रदियल्लाहु तो सब में ही आना है, ठीक है, लेकिन आखिर का जो लफ्ज है ना, ये चेंज होता चला जाएगा कंडीशन के साथ। तो जब आप एक सहाबी का जिक्र करेंगे तो, और मिसाल है हजरत अबू बकर सिद्दीक, तो उनके साथ क्या कहना है आपने? बाज बच्चे रजी अल्लाह अन्हु पढ़ रहे होते हैं, तो ये भी तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं है ना? बात का तलफ़ुज़ अलग है, ज़ौ या ज़ा का तलफ़ुज़ अलग है। वो ज़ा या ज़ौ से आपने बदलना नहीं है, क्योंकि ये तो बौद है, तो इसमें बात की आवाज़ आनी चाहिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु। देखिए, कुरान करीम में अल्लाह पाक ने जब सहाबाए किराम का जिक्र किया तो क्या फरमाया? फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन। वरदू अन। रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन। अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसीलिए कहते हैं ना, हर सहाबिये नबी जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती, क्योंकि अल्लाह इनसे राजी हो गया है और अल्लाह जिससे राजी हो जाए उससे जन्नत। रदियल्लाहु अन्हु के मायने क्या बने? अल्लाह इनसे राजी हुआ, अल्लाह इनसे राजी हुआ। तो माशाअल्लाह आप पढ़ा रहे हैं, और एक नाम जब किसी सहाबी का आएगा तो हमने क्या पढ़ना? रदियल्लाहु अन्हु। कॉल की जानिब में बढ़े, देखें बच्चों ने हमें क्या बातें रिकॉर्ड करवाई हैं। जी, कॉल से। मेरा नाम फुजैल वज़ात तारी है, मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। आज मेरी तीसरी कॉल है। मैंने आपका प्रोग्राम देखने के लिए 5 लोगों को दावत दी है। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह भाई वाह, तीसरी कॉल और 5 लोगों को दावत दी है। गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, फिर आप ये काउंटिंग करते रहे कितने लोगों को दावत दे चुके हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह प्रोग्राम देखिए और दूसरों को दावत दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद ईशान है, मैं लोधरा से बात कर रहा हूँ। मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। मेरी आज पहली कॉल है। मैंने 3 कज़नों को दावत दी है। 3 लोगों को दावत दी और पहली कॉल है। गुड कर दिया बच्चे, बेहतरीन हो गया, माशा अल्लाह, जबरदस्त। एक और कॉल। मेरा नाम मोहम्मद वैसा, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह। अच्छा यूसुफ भाई, बाहर कराची से बाहर से कॉल्स आती हैं, बैरून मुल्क से कॉल आती हैं, तो कभी कभी जहन बनता है कि वहाँ जाकर भी प्रोग्राम करें। जिस शहर से ज़्यादा कॉल आ रही हैं, उनको कितना इश्तियाक है, उनको कितना शौक है ना, माशाअल्लाह। बाबुल मदीना कॉल भी कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ वो कॉल ही कर सकते हैं। कराची से कराची से ज़्यादा मेरे ख्याल बाहर से आपके पास आ जाती हैं, यहाँ से भी, लेकिन बाहर से पंजाब वगैरह जो है ज़्यादा देखा जा रहा है। कराची के बच्चे पता नहीं कहाँ हैं। आइए भाई। और ये तो आपने बड़ी अच्छी तहरीक शुरू कर दी है बापू। ये मतलब दूसरों को दावत देने वाली कितना ज़बरदस्त है भाई। एक बच्चा चाहे ना, एक बच्चा चाहे। अब घर में कई सारे लोग हैं, एक LCD है, एक TV है। अब बच्चा बोले सिर्फ मुझे जो है इस्लाम फॉर किड्स देखना है,
ٹھیک ہے, تو یہ بڑوں کو بھی ادھر ادھر نہیں جانے دے گا, بڑے بھی بیٹھ کے دیکھیں گے, لیکن جب دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا, پھر ان کا بھی دل چاہے گا کہ ہم نے پروگرام دیکھنا ہے کون سا, دیکھیے نا, اکیلا اگر بچہ دیکھ رہا ہے پروگرام کسی کو دعوت دیے بغیر تو اس کو اپنا ثواب مل رہا ہے, لیکن اگر اس نے 3 جانوں کو اور کو دعوت دے دی ہے تو وہ جو دیکھ رہے ہیں تو یہ 4 پروگرام ہو گئے نا, ایک جانا یہ دیکھ رہا ہے, 3 وہ دیکھ رہے ہیں, یہ چاروں کی عبادت کا ثواب اس کو. ماشاءاللہ. اور میں پیارے بچوں میں یہ بات بھی بتاتا چلوں, صرف آپ کا مدنی چینل پر اور اگر آپ کے گھر کے اندر ایسا ماحول ہے کہ دوسرے چینلز بھی دیکھے جاتے ہیں اور آپ نے صرف مدنی چینل لگا دیا, یہی پروگرام دیکھا, مدنی مذاکرہ دیکھا, تو آپ سمجھ لیں آپ نے تو عملی قدم اٹھا لیا, یعنی کہ آپ نے پریکٹیکل کر کے آپ نے لگا دیا بھائی یہ دیکھیں بھائی 2 گھنٹے تک میں یہ پروگرام دیکھوں گا, پھر بعد میں اور بھی پروگرام دیکھنا ہے. تو بہت اچھا لگتا ہے, آپ لوگ کالز کرتے ہیں, اسی طرح کالز کرتے رہیے. اپنی آپ کا ہی پروگرام ہے, آ جائیے کالز کے ذریعے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام جی آمنہ تاریہ ہے, گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. عابد باپو, مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے. آج میرے اس پروگرام میں پہلی کال ہے, میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی, اعلیٰ نہیں پڑھا شعر آپ نے. چلیں جی, جو بھی کال کیا آپ نے شکریہ, جزاک اللہ خیر. ایک اور کال لیتے ہیں یوسف بھائی, پھر آپ کی جانب آ رہے ہیں. جی میرا نام محمد اویس ہے, میں جیسا آباد سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کے کچھ سیگمنٹ کے نام بتاؤں گا. مدرسۃ المدینہ آن لائن, دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام, تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفلیں نعت, اور چوتھے سیگمنٹ کا نام پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرہ. چاروں سیگمنٹ کے نام آ گئے. جی یوسف بھائی, اب کیا پڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہم نے پہلا سیکھا کہ ایک صحابی کا ذکر کریں گے تو ان کے نام کے ساتھ کیا کہیں گے؟ اگر 2 صحابہ کا ذکر ہو, مثال کے طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر, جب 2 صحابہ کا ذکر کریں گے تو ان کے نام کے ساتھ کیا لکھیں گے؟ عنہما, رضی اللہ عنہما, رضی اللہ. تھوڑا دکھا بھی دیجئے نا یہ رضی اللہ عنہما, ذرا اس کو رضی اللہ عنہما پہ ذرا فوکس کر دیں ذرا. یہ جی جی, تو 2 صحابہ کا ذکر کریں گے, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر, عنہما کہیں گے. تو صحابہ میں ہوگا رضی اللہ عنہما. اور اگر 2 سے زیادہ صحابہ ہیں, بہت سارے صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں, فار ایگزامپل حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت علی کے ساتھ, جب وہ بہت سارے صحابہ کا ذکر ہو جائے تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ رضی اللہ عنہم. کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہم. کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہم. کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں ساتھ میں تاکہ پورا تقریباً کمپلیٹ ہو جائے. اگر صحابیہ کا ذکر کریں گے, یہ تو صحابی تھے نا, اگر ایک صحابیہ کا ذکر کریں, میں خیال میں یوسف بھائی آج اگر صحابی پر ہے نا جی, کہیں اس طرح مکس نہ ہو جائے یہ, تو پھر یہ ماشاءاللہ آپ کے ذہین بچے کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے, ایک اور کر لیں یا 3 ہی کافی ہے؟ اچھا, یہ بھی میں چاہوں گا کہ یہ والے چیپٹر کو, صحابی والے چیپٹر کو, آپ کچھ ایسے صحابیت کے نام بھی بتائیے, ان کی ادائیگی بھی, جیسے صحابی کے کچھ نام بتائیں. اور پھر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو جی کرتے رہیں گے, لیکن جو اسکرین پہ بچے بیٹھے ہیں تھوڑا سا کھلا دیں, لیکن یہ کہ پکا کھلا دیں. اچھا, کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو کل اگر ہم صحابیہ کا تذکرہ کر لیں اور چند نام آپ ان کی ادائیگی کہ بچیوں کے نام ہیں تو اپنے صحابیت کے نام پہ کس انداز سے رکھیں. آج جو ہے ہم نے یہ دہرائی کی ہے. اچھا, صحابہ اکرام کے چند ایسے نام بتائیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ خواہش مند ہو کہ ہم صحابی کے نام پر نام رکھنا چاہتے ہیں. یہاں پر کچھ بچوں کو معلوم ہے؟ جی, کوئی ایک چند صحابہ کرام کے نام کے بارے میں ہم کچھ سنیں آپ سے کہ بھئی یہ صحابی ہیں, یہ صحابی ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے بہت خوبصورت نام بھی ہیں, اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت انداز یہ بھی تھا کہ اگر کسی کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوتا کہ ایسا ہے کہ جس کے معنی درست نہیں ہے, تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام کو کسی اچھے نام سے تبدیل فرما دیا کرتے تھے.
تو یہ جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تھا. جیسے امام حسن کی ولادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, ان کا نام بتایا کہ ان کا نام میں نے حرب رکھا ہے. اچھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حرب رکھا تھا. جی, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرب جو ہے انہوں نے نام رکھا تھا, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل فرما کر ان کا نام حسن کر دیا. حسن کے معنی خوبصورت ہوتا ہے. پھر امام حسین کا بھی وہی نام رکھ کر آئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بھی تبدیل کر دیا تھا, اور ان کا نام جو ہے حسین آقا علیہ السلام نے رکھ دیا تھا. اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جی, اچھا, ان کے نام مبارک کو دونوں کا ساتھ تذکرہ ہوتا ہے. امام حسن حسین کیا پڑھیں گے؟ حسن حسین. ان کے ساتھ کیا کہیں گے آپ؟ رضی اللہ عنہ. یہ ذہن میں رکھنا ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ ان دونوں شہزادے کا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے, یہ جو ہیں ان دونوں کے نام اکثر ساتھ لیے جاتے ہیں. امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. واہ, گڈ ہو گیا, بہترین. جی, اسی طرح سے فاطمہ نام رکھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کا, فاطمہ, یہ نام بھی فاطمہ, عائشہ, اسی طرح سے حفصہ, یہ وہ اسلامی نام ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ناموں پر نام رکھے جائیں جن کے معنی بھی اچھے ہوتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ نام نکلے ہیں. کتنے خوبصورت نام ہوں گے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اویس, تو اویس نام کتنا خوبصورت ہے. تو کچھ لوگ اویس بول رہے ہو. ہاں, اویس اصل لفظ ہے اویس. جیسے حسین, فضیل اور اویس, یہ پورا ایک ہی وزن چلتا ہے. عزیر. جی, عزیر. تو یہ جو نا پورا ایک وزن چل رہا ہوتا ہے. فضیل ہے, اویس ہے, حسین ہے, پورا ایک ہی وزن چل رہا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اویس نہیں ہے, یہ لفظ بھی اویس ہے. اویس کرنی بھی نہیں ہے, قرنی. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ حضرت عمر فاروق, عمر نام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کثرت کے ساتھ نکلا ہے. کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں, کیا بات کر شاہ صاحب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام ہیں, وہ اتنے معروف نام نہیں ہیں لیکن بہت خوبصورت نام صحابہ کرام آپ کو ملیں گے. آپ وہ دیکھ لیں. ایک تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے نا, کرامات صحابہ کرام, کرامات صحابہ, وہ اسلامی نام, اچھا, نام رکھنے کے آداب, اس میں صحابہ کرام کے, انبیاء کرام کے, یعنی خواتین کے, مردوں کے, بچیوں کے, بچوں کے نام بہت سارے ہیں. ان میں سے بہت سارے نام یہ ہوتے ہیں, اچھا معنی بھی دیے ہوئے ہیں. تو آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں, ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ نام آپ کو وہاں ملیں گے. یوں ہی مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے مرآت المناجی. مرآت المناجی کے اینڈ میں جو نا بالکل آخر میں وہ صحابہ کرام کے, یعنی صحابہ کے, صحابیات کے نام لکھتے ہیں اور حروف تہجی کی ترتیب سے لکھتے ہیں. تو اس میں آپ کو بہت سارے صحابہ کرام کے نام مل جائیں گے. اگر بچوں کے نام رکھنے ہیں تو ویب سائٹ پر تلاش کرنے کی بجائے آپ ان اسلامی کتابوں سے تلاش کریں جن میں آپ کو صحابہ کرام کے بھی نام مل جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اگر وہ بولیں نام بتا دیں تو ان کو کوئی نام بتا دیتے ہیں, بھائی یہ نام رکھ لیں, آپ رکھ لیں اپنا حسان رکھ لیں, حسن رکھ لیں. تو بعض اوقات یہ بات آ رہی ہوتی ہے یہ تو ہے, تو پھر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اچھی چیز زیادہ نہیں ہوتی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ اگر کسی کے 3 بچے ہوں اور ان بچے ہوں, لڑکے ہوں, ان تینوں کا نام محمد ہو تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ اچھی بات ہے, ہر گھر کے اندر ایک محمد نام والا ہو, بلکہ جتنے بچے ان کے نام محمد رکھیں, پکارنے کے لیے کچھ بھی رکھیں, احمد رضا رکھیں, ہر گھر میں احمد رضا ہو, ٹھیک ہے. اور کچھ بچوں کے نام فیضان ہوتے ہیں, تو مدنی چینل پہ تو آتا ہے اپنے, تو بولتے ہیں میرا نام آ رہا ہے, میرا نام آ رہا ہے, اس طرح خوش ہوتے رہتے ہو. تو اچھی بات ہے, ایسے نام رکھیں کہ وہ اسلامی کتابوں کے اندر وہ کوئی ایسی چیز, اپنا نام تو پڑھ لے. بعد ایسے نام ہوتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں نا بچے, بولتے ہیں امی میرا نام تو کہیں آتا ہی نہیں ہے, تو چھانٹ کے رکھا تھا. تو نئے ناموں کے چکر میں نہ پڑیں, اچھے نام رکھیں, پیارے نام رکھیں, اور جو صحابہ کرام صحابیات کے نام پر ہیں یہ نام رکھنا چاہیے. اگر بچہ ہے اس کا نام محمد رکھیں, پکارنے کے لیے کچھ اور بھی نام رکھ سکتے ہیں. کچھ کالس کی جانب بڑھیں گے, دیکھتے ہیں کہ بچے ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. جی پیارے بچوں. میرا نام میمن سعدیہ ہے, میں صادقآباد سے بات کر رہی ہوں. آج میری پہلی کال ہے, میں آپ کو پہلا کلمہ سنانا چاہتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا
आमीन आमीन आमीन। एक और कॉल दीजिए जी। मेरा नाम मोहम्मद सालिम नसीर है। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी, दे दिए। अगर एक नबी हो तो एक नबी के साथ अलैहिस्सलाम लगेगा, अगर दो नबी हो तो अलैहिस्सलाम लगेगा, अगर तीन या तीन से ज्यादा नबी हो तो अलैहिस्सलाम लगेगा। माशाल्लाह माशाअल्लाह, क्या कर दिया जिन्होंने? मदीना मदीना कर दिया जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो यूसुफ भाई माशाअल्लाह कॉल्स भी ली हमने और आपके सेगमेंट से बच्चों ने सीखा भी। तो कल आप इंशाअल्लाह क्या बता रहे हैं हमें? कल हम औलिया किराम के बारे में, औलिया किराम और सहाबियात के नाम के साथ क्या लिखा? सहाबियात के नाम, सहाबियात के नाम के साथ औलिया किराम का भी इंशाअल्लाह तज़किरा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये सेगमेंट, हमारा ये मरहला। अच्छा, कुछ कमेंट से मैं पढ़ देता हूँ। ये मोहम्मद हुसैन शेख कह रहे हैं माशाअल्लाह क्या बात है, मदनी चैनल के ऑनलाइन मदरसतुल मदीना बच्चे बहुत शौक़ से पढ़ते और सुनते हैं। आपको यूसुफ भाई और मुझे और कारी हुसैन साहब को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। ये अजमेर हिंद से, और फिर ये नारा लगा रहे हैं किड्स मदनी चैनल। और फिर एक साहब का कहना है कि माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा सिलसिला है, बड़ों के लिए बहुत अच्छा है और बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम ये किड्स मदनी चैनल वाले पेश कर रहे हैं। अच्छा, अमजद जमील साहब कह रहे हैं सुबहान अल्लाह। मोहम्मद तौफीक अंसारी कह रहे हैं माशाअल्लाह ये सिलसिला बहुत ही प्यारा है। तो वो सिलसिले की तारीफ़ कर रहे हैं और इसी किस्म के बहुत सारे मैसेज हैं। कुछ सलाम लिख रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर इरफान भाई, मोहम्मद अताउर रहमान, शाहजेब, जवाद खान अली, आबिद हुसैन, इकराम अशरफ साहब कह रहे हैं माशा अल्लाह जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिर कुछ तासुरात वगैरह हैं, कुछ कमेंट्स वगैरह आए हुए थे। और बच्चों का मदनी चैनल, ज़ुबैर भाई कह रहे हैं बच्चों का मदनी चैनल। इरफान भाई कह रहे हैं माशा अल्लाह बहुत खूब। इसी तरह कमेंट्स करते रहिए। और जो आप देख रहे हैं पेज पर मदनी चैनल लाइव फेसबुक पर, तो आप इस पेज को शेयर कीजिए, मदनी चैनल के पेज को शेयर कीजिए, इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। एक बटन दबाएंगे, अगर अच्छी नीयत होगी तो ये शेयर करने का भी आपको सवाब मिलेगा। तो आज जो है बिलफर्ज हमारे प्रोग्राम को जो है 20,000 लोगों ने देखा, लेकिन उसमें आपकी भी नेकी शामिल हो जाएगी। 25,000 लोगों ने देखा तो आप कह सकते हैं कि मेरा भी हिस्सा है। तो हो सकता है अल्लाह ताला के दरबार में कौन सी नेकी जो है वो कबूल हो जाए और उसके साथ अल्लाह ताला हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। यूसुफ भाई किस तरह समेटेंगे अपने टॉपिक को? देखिए, ये सहाबाए किराम का कुछ जिक्र किया है और आगे इंशाअल्लाह हम सहाबाए किराम के मुतालिक अकायद जब सीखेंगे तो उसमें बड़ी तफसील के साथ भी हम अकायद भी सीखेंगे। बस मकसद ये है कि इनसे मोहब्बत का और अकीदत का इजहार करना मकसूद है, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा की शान को बयान किया। माशाअल्लाह, हमसे भी जितना हो सके इनकी इज्जत, इनकी अजमत और इनकी शान को बयान करते रहना चाहिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। यूसुफ भाई क्या कहेंगे भाई यूसुफ भाई को? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब बढ़ रहे हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिल। जी प्यारे बच्चों, बच्चों की महफिल नाज शुरू हो चुकी है और यहाँ का माहौल कुछ तब्दील हो चुका है। कुछ नए बच्चे हमारे साथ ज्वाइंट हुए हैं और इसमें जो है हम बच्चों की महफिल नात देते हैं। बच्चों को नात खानी का भी बड़ा शौक़ होता है, चलते फिरते। और बाज़ तो ऐसे बच्चे होते हैं कि वो जहाँ भी जा रहे होते हैं उनकी कुछ पसंदीदा नातें होती हैं। ये कलाम सुनना है, उस कलाम को इतनी मरतबा सुनते हैं कि उनके साथ साथ घर वाले जो बड़े होते हैं उनको भी मुँह ज़बानी याद हो जाती है। बाद बच्चों के पसंदीदा कलाम होते हैं कि ये सुनना है। ज़यान साहब आप भी सुनते हैं, ठीक है, आप भी सुनते हैं। कौन सा बच्चे कौन सा कलाम ज़्यादा सुनते हैं? जी अच्छा जी, बच्चे जो है बड़े पसंद करते हैं और यूँ है कि अच्छे उनके कलाम हैं, हमें ये कलाम सुनना है। और आप जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं इंशाल्लाह इनकी भी तैयारी है, वो भी हम सुनेंगे। और प्यारे बच्चों, आप भी हमें अपनी आवाज़ में कोई कलाम रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। बच्चे भी और बड़े नहीं, बच्चे, सिर्फ बच्चे। बड़ों के लिए और दूसरे प्रोग्राम हैं तो आपने उनमें शामिल रहना है, लेकिन ये प्रोग्राम खुसूसियत के साथ जो है सिर्फ छोटे बच्चों का है। छोटे बच्चे भी देखें, बड़े भी देखें, इसलिए कॉल हम सिर्फ बच्चों की शामिल करते हैं। बड़ों के लिए हमने कमेंट्स रखे हुए हैं, आप कोई मशवरा दे सकते हैं, बच्चों को दुआएं दें, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाएगा। जी पहला कलाम कौन पढ़ रहा है, क्या शामिल कर रहे हैं?
جی فرید عالم پتہ ہے حمد باری تعالیٰ. جی حمد باری تعالیٰ کون سی پڑھیں گے جی؟ یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں. یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں. روزہ خیر البشر. روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں. پڑھیے ادھر آپ درود پاک صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی شامل ہو جاتے ہیں اس کلام میں. اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ. یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں. یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں. یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں. یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں. روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں. روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں. روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں. اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ. گزرے دن مدینے میں شب گزرے مدینے پاک میں. گزرے دن مدینے میں شب گزرے مدینے پاک میں. گزرے دن مدینے میں شب گزرے مدینے پاک میں. گزرے دن مدینے میں شب گزرے مدینے پاک میں. روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں. روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں. روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں. اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ. اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرف. اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرف. اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرف. اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کی طرف. آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں. آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں. آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں. اللہ میرے اللہ، 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 اللہ میرے اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں آپ نے کلام سنا. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت البقیع میں 2 گز زمین مل جائے تو یہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو ایک اور بچے ہمارے ساتھ ہیں. کیا نام ہے آپ کا جی؟ مائک دیں مائک دیں مائک دیں. جی کون سا کلام پڑھیں گے عبید رضا آج؟
واہ کیا جودو کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. چلیں جی یہ کس کا کلام ہے؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا. چلیں یہ کلام ہم شامل کرتے ہیں, پڑھیے. واہ کیا
زبردست 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 کلام، زبردست انداز اور زبردست طریقے سے پڑھا گیا، ماشاءاللہ ماحول بنا، ماشاءاللہ زبردست۔ پیارے بچوں اسی طرح نعت خوانی سے محبت کیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پڑھائیے، اچھی اچھی نعتیں سنیے، ٹھیک ہے، اچھی اچھی نعتیں سنیے۔ مدنی چینل پر یہ بچوں کا سیگمنٹ شروع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بچوں کے اندر محفل نعت پڑھنے کا شوق پیدا ہو، اسی لیے ہم آپ کی کال بھی لیتے ہیں کہ بچے کال کریں، یہ ہم نعت سنانا چاہتے ہیں۔ آج بہت ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے، بہت اچھا پڑھا۔ اسی طرح آپ نے فرید صاحب، اب کون پڑھنے جا رہا ہے بھائی؟ نعت خوانی ہوتے رہے، سنتے رہیں سنتے رہیں، اسی طرح زندگی ختم ہو جائے نعتیں سنتے سنتے، ماشاءاللہ۔ جی آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ماشاءاللہ یہ بھی زبردست کلام ہے۔ جی تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں لگتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، عرش حق ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا،
رضا چاہتے کہ دعا لوں خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا ماشاء اللہ زبردست انداز سے بچے جو ہے محفل نعت میں شامل ہیں. کچھ کالز ہی ہے کالز کی جانب بڑھیں. تو میرا نام مصباح شفیق ہے میں رسالپور کینٹ سے بات کر رہی ہوں آج میں آپ کو نعت سنانا چاہتی ہوں آپ کو نام محمد دل کا اجالا نام محمد دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال دیجیے جی. میرا نام محبوش شفت تاریہ ہے میں سمندری سے بات کر رہی ہوں میں آج آپ کو نعت سناؤں گی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ایک اور کال شامل کرتے ہیں جی. میرا نام محمد اول ہے میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گی میری الفت مدی میں سے چھوٹی نہیں میں نے آقا کا نور جمادی میں ہے. واہ بھائی واہ زبردست. چھوٹی سی بچی ہیں مجھے لگ رہا ہے چھوٹی سی ہیں اور نعت پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. اچھے انداز میں آپ نے یہ کلام پڑھنے کی کوشش کی. اچھی بات ہے اسی طرح پیاری سی بچی نعتیں پڑھتی رہیں آپ ایک اچھی نعت خواں بھی بن جائیں گی بیان بھی کرتے رہیں سنتیں بتاتے رہیں. اچھا کچھ آپ کی طرف آ رہے ہیں کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں آتا ہو ٹائٹل کلام ہو یا کچھ بھی ہو روشن آتا ہو روشن. جی مائک تو اٹھا لیا. ٹائٹل کلام کون سے پروگرام کا؟ روشن روشن پیارا ہو. چلیں جی پڑھیں. روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو نبی کا عشق رانو بدلوں کا یہ سہارا ہو. روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو نبی کا عشق رانو بدلوں کا یہ سہارا ہو. آج کی کھلتی کلیاں ہے اب کل کے مہکتے پھول
اچھا میں چاہوں گا کچھ ایک نظم کوئی پڑھے جو آتی ہے مدنی چینل پہ. نظم کوئی یاد ہے؟ کس کا بچہ جا رہا تھا؟ بلی کا بچہ جا رہا تھا, ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا, اللہ اللہ سارے دن پیارے, اتنی ساری ہیں. کوئی ایک شعر آ جائے, ذہن میں لا رہے ہیں. چلیں جی, آ گیا انس صاحب. کون سے؟ اللہ 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 صحیح ہے, زبردست, بہترین. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھوں. صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھوں. اپنے رب کی پاکی بولو, اپنے رب کی پاکی بولو. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. واہ بھائی واہ, زبردست زبردست. تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت بھی اختتام ہوا. اب کون سا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے؟ تو جوش میں ہو جائے نا. پیارے انبیاء. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی سلام کیجئے. جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے ماجد بھائی پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں اور ماجد بھائی کا سیگمنٹ ہے پیارے انبیاء. تشریف رکھیں. تو جی ماجد بھائی, کن کن نبی علیہ السلام کا ہم نے ان کی سیرت سے روشنی حاصل کی؟ کن کن کا ذکر ہو چکا ہے؟ کچھ پرانے نام پتہ چلیں, اور آج کن کے بارے میں سنیں گے, ذرا یہ بھی معلومات ہو. الحمدللہ ہم نے اپنے اس سیگمنٹ میں پیارے انبیاء کرام میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام, سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر ہوا, اور اس کے بعد کون سے نبی علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا؟ یہ کس کس کو معلوم ہے؟ حضرت شیس علیہ السلام کا, پھر ابھی ادریس علیہ السلام 3, نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام, حضرت, پھر ان کے بعد حضرت مائک میں بولنا ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی مختصراً ذکر ہو گیا ہے, ذکر ہوا ہے. لوط علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام. یہ رشتے میں کیا لگتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے, ہاں بھتیجے لگتے تھے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام. اور یہ ہمارا جو ٹاپک تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا. یوسف علیہ السلام کے بعد آج سنیں گے. ہاں یہ بات ہوئی نا. آج بھی انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے ماشاءاللہ. کل سے انشاءاللہ عز و جل ایک نئے نبی کا تذکرہ ہوگا, یعنی کہ ایک اور نبی علیہ السلام کا ہم ذکر شامل کریں گے اپنے پروگرام. اور وہ نبی علیہ السلام, ان کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام. کیا نام ہے؟ ہود علیہ, حضرت ہود علیہ السلام. ان کا پیارے بچوں, آج پھر یہ سوال یہ کر رہے تھے کس کس نبی علیہ السلام کا ہم اپنے پروگرام پیارے انبیاء میں تذکرہ کر چکے ہیں. اگر میرے خیال میں 6 نبی علیہ السلام کا ذکر ہو گیا ہے. زیادہ ہے 6 سے 2. اگر آپ جتنے نام سنا سکتے ہیں سنا دیں, کم از کم ایک نام تو سنائیں. 2 بتا دیں تو اچھا ہے, 3 بتا دیں تو اور اچھا ہے. اگر 4 نام بتا دیں تو بہت اچھا ہے. کم از کم آپ 4 تو بتائیے جو ابھی نام لیے گئے ہیں, ایک مرتبہ دہرائی کروا دیں. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت شیث علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور حضرت لوط علیہ السلام, اور حضرت یوسف علیہ السلام. یعنی کہ کتنے ہو گئے نام مبارک؟ 8 انبیاء کرام کا ذکر خیر ہو چکا ہے. اور آج بھی جو یوسف علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. جی اللہ. تو پیارے بچوں, ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق سن رہے تھے, اور یہ سن لیا تھا کہ بادشاہ آپ علیہ السلام بن گئے, اور بھائی آپ کے پاس آئے, آپ علیہ السلام کے پاس سامان لینے کے لیے. کس کے لیے آئے تھے؟ سامان لینے کے لیے. کیا بات, ارے واہ ماشاء اللہ, گڈ. سامان دے دیا اور پیسے بھی نہیں لیے, واپس سامان میں ڈال دیے. تو پیارے بچوں, آج ہم سنیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کس طرح ہوئی. بہت عرصے سے آپ دور رہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے, وہ کس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دوبارہ ملاقات ہوئی. تو آج یہ انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے. ہوا کچھ اس طرح پیارے بچوں کہ جب بھائی
واپس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا. کس انداز میں؟ کہ وہاں کے جو بادشاہ ہیں مصر کے، کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی بادشاہ ہیں، تو انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ جو مصر کے بادشاہ ہیں وہ بہت حسن سلوک کرنے والے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی رسپیکٹ کی، بہت اچھے انداز سے پیش آئے، ہمیں سامان دیا، پیسے واپس کر دیے. اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے انہوں نے بیان کیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے کہ اب اگر آپ لوگ واپس جائیں، بھائیوں سے کیا کہنے لگے کہ اب اگر واپس آپ لوگ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، اور ان سے یہ کہنا کہ ہمارے والد آپ کے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اب پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ایک بات کہی تھی، وہ یہ کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا. میرے پاس کون تھے؟ وہ تھے بنیامین، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے. ٹھیک ہے. تو بھائی واپس گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر گئے. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا تو انہیں اپنے پاس رکھ لیا، انہیں اپنے پاس رکھ لیا. اب بھائی واپس آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور انہیں سارا ماجرا بتایا کہ بادشاہ نے ہمارے جو چھوٹے بھائی تھے انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے غمزدہ ہوئے اس وجہ سے، کیونکہ پہلے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے کافی رویا کرتے تھے. اب بنیامین جو تھے وہ بھی ان کے سگے بھائی تھے اور زیادہ محبت کرتے تھے آپ ان سے، تو وہ بھی الگ ہو گئے، تو آپ کافی سیڈ ہو گئے، غمزدہ ہوئے. تو پیارے بچوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ دوبارہ واپس جائیں اور بادشاہ سے بنیامین کو واپس لے کر آئیں، واپس لے کر آئیں. بھائی جو ہیں وہ پہنچتے ہیں دوبارہ مصر، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ ہم اور ہمارے گھر والے بہت مصیبت میں ہیں، ہم اور ہمارے گھر والے بہت مصیبت میں ہیں، ہم تھوڑے سے پیسے لے کر آئیں، کچھ سامان ہم نے خریدنا ہے اور آپ ہمیں ہمارے جو بھائی ہیں یہ واپس کر دیں. ہمارے والد صاحب بھی کافی غمزدہ ہیں. تو پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کو اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو مارنا، کنویں میں ڈالنا، بیچنا اور ان کو اپنے والد سے دور کر دینا یاد نہیں ہے. یہ فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ ان کو مارنا، کنویں میں ڈالنا اور اپنے والد سے دور کر دینا یہ یاد نہیں ہے. اچھا، یہ فرماتے فرماتے آپ مسکرا رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، اسمائل آ رہی تھی آپ کے چہرے پہچان پہ. پا رہے ہیں جی یہ ابھی بھی نہیں پہچان پا رہے، اب آپ مسکرا رہے تھے. اب جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مسکراہٹ دیکھی تو انہیں یاد آیا یہ تو وہی مسکراتا ہوا چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ ہے جو ہمارے چھوٹے بھائی کا تھا، جن کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا. تو کہنے لگے کہ آپ واقعی ہمارے بھائی یوسف ہیں، یوسف علیہ السلام. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، میں ہی یوسف ہوں، میں ہی یوسف ہوں، اور اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں واپس ملا دیا اور اللہ پاک نے ہمیں دین و دنیا کی نعمتیں عطا کی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ہدایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گناہوں سے بچے، جو شخص گناہوں سے بچے، اللہ پاک نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے ادا کرے، اسے ادا کرے، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان سے رک جائے. کیا کرے؟ ان سے رک جائے. تو اللہ پاک انہیں بہت بلند مقام عطا فرماتا ہے، بہت بلند مقام عطا فرماتا ہے. تو پیارے بچوں، پھر بھائیوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ پاک آپ کی غلطیاں معاف فرمائے، آپ کی غلطیاں معاف فرمائے. اب جب یہ سارا انٹروڈکشن ہو گیا، بھائیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ تو بادشاہ مصر جو ہیں یہ تو ہمارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق بھائیوں سے پوچھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتائیں آپ. تو بھائی کہنے لگے وہ تو آپ کی جدائی میں بڑے ہی غمزدہ رہتے ہیں اور بہت رویا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ہیں، ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، آنکھیں چلی گئی ہیں. تو پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک بھائیوں کو دی، اپنی قمیص مبارک. اور یہ کون سی قمیص مبارک ہے، کون بتائے گا؟ جی احسان بھائی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تھے
تو انہوں نے جو قمیص پہنی ہوئی تھی وہ والی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. یعنی یہ وہی قمیص مبارک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی تھی. پہلے کن کے پاس آئی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس. پھر آپ کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویذ بنا کر وہ قمیص مبارک ڈال دی تھی. تو یہ وہی قمیص مبارک تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ یہ جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی والد محترم کے آنکھوں پہ رکھ دیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی, ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی. چنانچہ بھائیوں نے ایسا ہی کیا. جب واپس گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھ مبارک پر قمیص مبارک رکھی گئی تو آپ کی آنکھیں واپس آ گئیں, آپ کی آنکھیں واپس آ گئیں. اور بھائیوں نے سارا ماجرا بتا دیا کہ بادشاہ مصر کوئی اور نہیں, بادشاہ مصر کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے بھائی اور آپ کے فرزند, آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے تیاری کی. کس چیز کی تیاری؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی. آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ مصر کے لیے روانگی اختیار کرنے لگے اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے ویلکم کے لیے ارینجمنٹ کر رہے ہیں کہ میرے والد محترم آ رہے ہیں, میرے والد محترم آ رہے ہیں. انداز دیکھیں آپ, کتنے عرصے سے آپ دور رہے, اب وہاں یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام جا رہے ہیں اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہو رہے ہیں کہ میرے والد محترم مجھ سے ملنے آ رہے ہیں. تو چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ پھر بادشاہت کی زندگی گزارتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے ساتھ رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملک شام میں دفن کر دیا جاتا ہے. کس ملک میں؟ ملک شام میں آپ کا مزار مبارک ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ. اب یہاں جو ہم نے اتنا طویل یہ واقعہ سنا, بڑا قصہ تھا, بہت بڑا قصہ تھا. قرآن پاک میں بہت طویل سورہ یوسف ہے, پوری دوسرے رکوع سے سٹارٹ ہو رہا ہے. 1 رکوع 2 رکوع 3 4 رکوع میں میرے خیال سے یہ آگے بھی ایک پورا قرآن واقعہ ہے. انبیاء کرام جن کے نام پر ہی سورت ہے, نام پر ہی سورت ہے, وہ انبیاء کرام سورہ یوسف. تو یوسف علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے نام پر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے, سورہ یوسف. تو اس کو بھی آپ پڑھیں گے تو یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ جو آپ کو بتایا گیا یہ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا. تو آج جو ماشاءاللہ قصے ہوئے اور جو پرانے ہیں, کچھ ان بچوں سے بیٹھے ہوئے آج کے متعلق کوئی سوال ہو جائے, دیکھتے ہیں کتنی توجہ سے سنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اتنا طویل قصہ ہم نے سنا. آج کا کیا سوال ہوگا کہ آج جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں سے کوئی سوال کیجیے. آپ یہ بتا دیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو پہچانا؟ جی یہ کون بتائے گا؟ یہ بھی توجہ سے سننے والی بات تھی ویسے. جی حسان بھائی, ہاتھ یوں آ کر نہ یوں چلا گیا. جی میرے بچے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا کہ کیا تمہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ یاد نہیں ہے؟ بالکل بالکل ماشاء اللہ. کیمرہ مین بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ بھی دلچسپی ہے, چھوٹے ہوتے تو یہیں بٹھا دیتے آپ کو. ٹھیک ہے چلیں جی. تو پیارے بچوں, اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اس سے 2 باتیں بہت زیادہ ہمیں سیکھنی چاہیے, بہت زیادہ. ایک تو سب سے پہلی بات کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر, مصیبتوں پر گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیں انبیاء کرام پر بھی آزمائش آئی ہے نا, انبیاء کرام پر بھی, حالانکہ وہ معصوم ہیں, گناہ ہو ہی نہیں سکتے. اللہ اس دنیا میں سب سے سکسیسفل پرسنالٹی کون ہے؟ انبیاء کرام ہے. اس دنیا میں سب سے زیادہ جو کامیاب پرسنالٹی گزری ہیں وہ انبیاء کرام کی ذات مبارکہ ہیں. یعنی کہ آپ جو انبیاء کرام ہیں ان سے زیادہ مقدس ذات والے تو پوری دنیا میں نہیں ہے نا. سبحان اللہ. تو ان پر بھی جب آزمائش آئیں تو ہم جیسوں پر بھی آزمائش آتی ہیں تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. بہت اچھی بات کہی, بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. چھوٹی پریشانی آئے, کچھ چھوٹی تکلیف آ جائے تو برداشت تو کریں, ہم برداشت تو کریں. اور پھر ایسا ماحول بنتا ہے, یہ بچے ہیں اور جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, جیسے کہ جو چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہیں, دونوں چھوٹے چھوٹے سے ہیں. اب اس نے ہلکا سا یوں ہاتھ مار دیا یا پھر وہ جا رہا تھا راستے میں, اس کی غلطی کی ایسے بے دہانی میں جان بوجھ کے نہیں, ایسے گر گئے تو اتنی زور سے روئیں گے, روتے رہیں گے. کب تک روئیں گے؟ جب تک امی ابو اس کے نا وہ کلاس نہ لے لیں. اب جیسی اس کی یا کلاس ہو گئی,
اس سے امی ابو نے ناراضگی کا اظہار کیا، اب خاموش ہوتے رہیں گے، پہلے زور زور سے رہیں گے جب تک کہ اس کی کلاس نہیں ہو رہی، لیکن جیسی اس کی کلاس ہو جائے گی ان کو ایسا لگ رہا ہے مرہم لگنا شروع ہو گیا۔ تو یہ اچھی بات کوئی ہے، آپ تھوڑا برداشت کرنا تو سیکھیں، اتنی سی بات پر اتنا سارا روتے ہیں، اور جب اتنی ساری بات ہو جائے گی تو پھر کیا روئیں گے؟ تو بھائی رونا، تھوڑا صبر رکھیں، تھوڑا بہادر بچے بنیں۔ کیسے بہادر؟ ٹھیک ہے، بعض بچے ایسے رو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر بولتے ہیں کہ سوئی لگے گی، او سوئی کا نام سنتے ہی بس یہ ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس واقعات جو سنا رہے ہیں اس سے جو ہمیں درس مل رہا ہے، اس سے جو سیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور کیا بات کہیں گے؟ اور دوسری بات جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں لائف سے سیکھنے کو ملی، دیکھیں آپ نے اپنے بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا، اپنے بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا، یہ بہت اہم بات تھی کہ بدلہ بھی نا ہمارے اندر بہت بھرا ہوا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیوں کر دیا، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ کیا بات؟ اس طرح کی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدلہ لینا، یہ کیوں کر دیا، کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اب میں چھوڑنا نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے، مارنا ہے، اب مار کے کیا ہو جائے گا شاہ صاحب؟ بدلہ لے کر کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں تو ایک بات کہوں گا، جو بڑے ہیں نا، بڑوں کے لیے ایک مدنی پھول، اور چھوٹوں کے لیے بات ہے کہ آپ سوری کرنے کی عادت بنائیے، معاف کر دیں۔ کیا کر دیں؟ معاف کرنے کی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں، ابھی نہیں بولا جا رہا ہے تو گھر پہ کیا بولیں گے؟ معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، زور سے بولیں مجھے معاف کر۔ ہاں، ایسے غلطی ہوا تو معافی مانگ لیں۔ کچھ ہم کالس لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں۔ جی کالس دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ریکارڈنگ ہوئی ہے۔ میرا نام یاہش میر ہے، میں چشمہ سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو پروگرام میں پیغمبروں کے نام سناؤں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیخ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، آمین آمین۔ ماشاء اللہ، آپ نے چند نام سنائے، کیا کہیں ماجد؟ ماشاء اللہ، اچھے نام سنائے، زبردست زبردست۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام مقدس نور ہے، میں آج کے سوال کا جواب دوں گی۔ آپ اپنے پروگرام میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کر چکے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین۔ 4 کے نام آپ نے بتائے، آپ کو بھی ہماری طرف سے جزاک اللہ خیرہ۔ تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہوا اختتام۔ میں چاہوں گا ایکسٹرا آپ دیں، ذرا شکریہ ادا کریں، کیا کہیں گے؟ پیارے بچوں بہت بہت شکریہ آپ کا، تھوڑا سا اور زور سے جوش میں۔ پیارے بچوں، یہ ہے ہمارا پروگرام جس کا نام ہے اسلام فور کڈز۔ کیا نام ہے؟ اسلام فور کڈز۔ الحمدللہ اسلام فور کڈز یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اس میں الحمدللہ دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، مدرسے بند ہیں، اسکولز بند ہیں، تو کیوں نہ کڈز مدنی چینل کے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس کے ذریعے آپ کو ایک ڈھیر سارا علم دین حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ یہ آپ کو آگے بھی کام آئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آمین آمین۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس پروگرام کو، پورے مدنی چینل کو اس انداز سے چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنہوں نے کال کی بہت بہت شکریہ۔ کل بھی ہمارا پروگرام ہوگا 3 بجے، آپ نے دیکھنا ہے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ بچوں کا مدنی چینل